اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ احادیث ذکر کی تھی۔ آج میں ان احادیث کا مختصراً ذکر کروں گا جو نماز نہ پڑھنے پر بطور وعید اور سزا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے، یعنی نماز کا چھوڑنا بندہ مومن اور کفر اور شرک کے درمیان حائل دیوار کو گرا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے، یعنی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی اور قیامت کے دن اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز پر محافظت نہیں کرتا، یعنی پابندی نہیں کرتا، تو اس کے لیے نہ تو ایمان کے نور اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی اور نہ ہی یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اس شخص کا حشر بروز قیامت قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی فرعون اور حامان کے ساتھ عذاب میں اکٹھے ہی یہ شخص مبتلا ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور بہت ہی سخت سزاؤں کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جملے کا جواب دیتے ہیں باقاعدہ، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی اور راز و نیاز شیئر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، نماز کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اور جب انسان مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو بہرحال نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نماز کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل کرواتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ بڑی بڑی جنگیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے نماز کی طاقت پر جیتی ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ دیگر احکامات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر خود تحفے میں دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ آج کل گھروں میں بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ گھروں میں دینداری نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔